اس سے جڑی ہوئی دو باتیں 15 شعبان کے تعلق سے. یہ کیوں ہم بول رہے ہیں معلوم؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وقت ابھی ہے، قریب میں ہے. آئندہ جمعہ اگر 15 شعبان کے بارے میں بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، 15 شعبان گزر جائے گا. ابھی بتانا ضروری ہے، اس وقت بولنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں اور سمجھائیں. سامنے والا ناراض ہو راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی بات بتانا ضروری ہے، رسول اللہ کی بات بتانا ضروری ہے. آج یہ موقع ہے میرے بھائیوں. کیا کیا ہماری بدعقیدگیاں 15 شعبان میں ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے 15 شعبان کے تعلق سے بتائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو. حدیث بتائی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں، آپ یقین مانیے ساری بیانات یہی ہو رہے ہوں گے اطراف و اکناف میں. 15 شعبان کی رات کو جاگو، 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھو. آپ کو میں بتا دوں، غور سے سنیے گا، سوئیے گا نہیں، اللہ کے لیے نہ سوئیے، غور سے سنیے. یہ حدیث ہمارے نبی پر الزام ہے. سنو اللہ کے لیے، سنو، تمہاری تھڈیاں پکڑ کے سمجھا رہا ہوں، سنو اللہ کے لیے. یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے. علماء نے لکھا یہ موضوع ہے، گھڑ کر بنا کر نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے. یہ ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا کیا انجام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں نے کہا نہیں ایک بات، آدمی وہ بات میرا نام لے کر بولے، میرے اوپر جھوٹ بولے، جو میرا نام لے کر جھوٹ بولے. ضعیف حدیث کا معنی یہی ہوتا ہے، گارنٹی نہیں ہے. یہ نبی نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. باوجود اس کے ایسی حدیثیں پھیلائی جائیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سبحان اللہ. جی اس کا کوئی ثبوت؟ ہاں یہ ثبوت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. وہ حدیث میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. ثبوت کیا ہے، کرنا کیا ہے. شعبان میں ہمارے نبی کرتے کیا تھے صلی اللہ، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. 5 منٹ 10 منٹ جو وقفہ ہے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. شعبان میں ہمارے نبی کا عمل کیا تھا؟ باہر جا کر سوال بھی کرو آدمی سے، یہی سوال کرو ہمارے نبی شعبان میں کیا کرتے تھے. جی ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا پہلی حدیث، نبی نے کہا یہ ایسا مہینہ ہے، غور سے سنو، یہ آخری کا حصہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں انسان کے جو اعمال ہیں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں، نبی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں جب پیش ہو میں روزے سے رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. یغفل الناس، بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر غفلت برتتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے سبحان اللہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے. وہ احب، اور میں چاہتا ہوں ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. اس لیے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے وہ حدیث 2 حدیثیں نوٹ کی ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی راویہ ہیں، اور ایک کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے، نفل روزہ رکھتے. کتنا رکھتے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے زیادہ نفل روزہ نبی کو شعبان میں پسند تھا. دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین. غور سے سنو، عقل مند لوگ ہو آپ. میں نے کبھی ہمارے نبی کو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ہمارے نبی کو، حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الا شعبان و رمضان. شعبان میں ایسا لگتا کہ پورا مہینہ روزہ ہیں آپ، اتنا زیادہ نفل روزہ رکھتے. پھر رمضان تو پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور روزہ کیوں رکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا. اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ میں سے کسی کو سوال کرے کہ بھائی شعبان میں نبی کا عمل کیا تھا، تو کیا ہے نبی کا عمل؟ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے صلی اللہ؟ نفل روزہ رکھنا. ہاں اس میں بھی ایک چیز ہے، پہلے 15 میں زیادہ رکھنا، بعد کے 15 میں کم رکھنا، تاکہ رمضان کے لیے طاقت بچی رہے. پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کا عمل کوئی کرنا چاہتا ہے صرف 15 تاریخ کو نہیں ہے، پورے مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں. یہ ہمارے نبی کی
صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. دوسرا، یہ حدیث میری آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم جمعہ ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب 15 شعبان آتی ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آسمان پر ظاہر ہوتا ہے. جو آسمان دنیا ہے نا، 7 آسمان میں، اس آسمان پر، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس آسمان پر اللہ ظاہر ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو. غور سے سنو، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، آدھا بیدہ سنیں گے، آدھا بیدہ لے کر جائیں گے، مولوی صاحب نے کہہ دیا بول کر میرا نام لے کر بول دیں گے، اس لیے غور سے سنو. یطلع تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس آسمان پر آتا ہے جب 15 شعبان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیا. خلقی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقی، اللہ سب کی مغفرت کرتا اس دن. شیخ البانی بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کا قول ہے، جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطريق صحیح لا ریب، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. 15 شعبان کو غور سے سننا ورنہ مغالطے میں آ جاؤ گے. اب تک تو مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ابھی مولوی صاحب بول رہے ہیں ایک حدیث ثابت ہے. 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے، سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کو اللہ معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. آپ اس جمعہ میں وہ کون ہیں 2 لوگ جن کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا؟ نہ 15 شعبان میں، نہ لیلۃ القدر میں، نہ حج میں، کہیں بھی آپ چلے جائیے 2 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرتا. سبحان اللہ. جیسے میں نے ابھی کہا نہیں، حدیث طبرانی کی ہے، ابن حبان کی ہے، بیہقی کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اگر شعبان کا کچھ پیغام آپ اس مجلس سے لے کے جانا چاہتے ہو نا، اللہ حاضر ہوتا ہے، اللہ حاضر ہوتا ہے، اور اللہ سب کو معاف کرتا ہے. 2 باتوں پر بات ختم کر رہا ہوں، صرف 2 باتیں، غور سے سن لیجئے گا اللہ کے لیے. پہلی بات یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. اگر کچھ سیکھنا ہے شعبان میں، یہ سیکھنا. وہ کون ہے مولوی صاحب 2 لوگ؟ وہ 2 لوگ جن کو اللہ نہیں معاف کرتا. حدیث دیکھ کے پڑھتا ہوں تمہارے سامنے تاکہ اس کی اہمیت رہے. فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے جب دعائیں مانگتے ہیں. یہ 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا، الا لمشرک او مشاہن. 2 لوگ کون ہیں؟ مشرک اور سیکنڈ مشاہن. ایک بار اور، پہلا آدمی کون ہے؟ مشرک، دوسرا آدمی مشاہن. ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. کر لو، حج کرنا ہے کرو. کئی بار اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی. حج کو جانے سے پہلے سب کو بٹھا کر بولتا ہوں میں، مینا کو نکلنے سے پہلے، حج کو جا رہے ہو نا، قبول ہونا چاہتے ہو نا، حج لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہو نا، اگر ایسا کوئی عمل ہے جو حج کر کے بھی قبول نہ ہو، پہلے معافی مانگ لو. سبحان اللہ. کئی لوگ ڈر کر وہاں سے فون کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. ڈر ہونا چاہیے. اللہ کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، خوف جاگنا چاہیے، نیند نہیں. خوف آنا چاہیے انسان کے سینے کے اندر جب اللہ کی بات اور رسول کی بات ہو. قرآن یہی کہتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. سوتے نہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے، وہ نہیں سوتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں جو یہاں بیٹھ کے سو جاتے ہیں. مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. اس کے سینے میں ڈر آنا چاہیے. صحابہ تو ایسے ہوتے تھے، کپڑا سامنے ڈال کے بچے کی طرح روتے تھے بیانات میں جب بیٹھتے. سبحان اللہ. پہلا آدمی جسے اللہ نہیں معاف کرے گا وہ ہے مشرک. کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آپ حج کر لو، عمرے کر لو، جو کرنا کر لو، آپ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ پر، پورے قرآن میں 25 نبی ہیں. کتنے نبی؟ تذکرہ نبیوں کا جو کتنا آیا ہے 25. ایک جگہ پر اللہ نے 18 کا تذکرہ کیا، ایک ہی جگہ پر. 25 میں 18 نبی ایک جگہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ایک جگہ پر 18 نبی میں نے پڑھ دیے سورہ انعام میں. اس کے بعد ایک آیت ہے، غور سے سنو. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کریں، وہ نہیں کریں گے مگر اللہ بول رہا ہے اگر یہ بھی شرک کریں
عنہم ما كانوا يعملون، سارا عمل ان کا غارت ہو جائے گا، کتنی دعوت انہوں نے کی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اگر شرک کریں گے تو سب ختم۔ شرک کے ساتھ نہ حج کام آئے گا، شرک کے ساتھ نہ نمازیں کام آئیں گی، اس لیے سر پھوڑا جاتا ہے تمہارے سامنے، تمہیں التجا کی جاتی ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک جیسے گناہ سے بچو۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ آپ اللہ تعالی ہمارے اہل خانہ کو، اللہ ہمارے خاندان والوں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو، اسی لیے میرا کوئی جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں ہوتا جب میں اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ توحید کی دولت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی مانگے نا ہاتھ اٹھا کر، اللہ ابو جہل کو، اللہ اکبر، یا عمر کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت دے۔ مانگے کیا تم کبھی؟ خاندان میں بولتے نہیں جاتے ان کی شادیوں کو ہم، کیوں بھائی مشرکہ انہوں، بدعتیاں انہوں، کیسا جملہ بولتے پورے ٹھاٹ کے ساتھ۔ کبھی تہجد میں ہاتھ اٹھا کے مانگے ان کے لیے، اے اللہ ان کو تو توفیق دے، توحید کی توفیق مانگیے گا اللہ سے۔ ہمارے نبی نے ابو جہل کے لیے مانگا ہے، ہم اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ سبحان اللہ۔ یہ پہلا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ شرک سے بچا کر زندگی عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کینہ پرور۔ کون؟ اردو ذرا فصیح ہو گئی ہے۔ کینہ پرور اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ جس کے سینے کے اندر دوسروں کے تعلق سے کینہ ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بہن سے جو بات چیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، میرے نبی نے کتنے اچھے انداز میں کہا، حدیث بخاری کی بھی ہے، حدیث مسلم کی بھی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرض ایسا ہے، لا یحل للرجل، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ لیال، اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر بات نہیں چھوڑ سکتا۔ 3 دن سے بڑھ کر ایک دوسرے سے بات بند نہیں ہو سکتی۔ یلتقیان، جملہ نبی کا دو، آپس میں کبھی کبھی مل جاتے ہیں، آمنے فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ اسے دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسا جو مومن ہے، نبی نے کہا اس کا عمل بھی قبول نہیں، اس کی بھی معافی نہیں۔ کرو سجدے، دعائیں کرو، کیوں حضرت قبول نہیں ہو رہی؟ اندر تو دیکھو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک آدمی شوگر کی دوا بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں لڈو بھی کھا رہا ہے، کیوں حضرت دوا اثر نہیں کر رہی؟ بھائی لڈو چھوڑنا، تو ساتھ میں وہ چیزیں چھوڑو جس سے اثر ہو۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے تعلقات ہماری ماں کے ساتھ اچھی نہیں ہیں، ہمارے تعلقات ہمارے باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے دوست کے ساتھ۔ اسے وہ بولتے ہیں مشاہین۔ کیا بولتے ہیں؟ مشاہین۔ اگر سیکھ کر جانا ہے اس جمعہ سے، یہ سیکھ کر جاؤ، اللہ مجھے مشرکوں سے بچائے، اللہ مجھے۔ اور یہ بھی نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون بڑا مسلمان ہے؟ دونوں بات چھوڑ دیے ہیں، دونوں میں بڑا کون ہے؟ 10 سال ہو گئے تو بھی منہ نہیں دیکھتے لوگ۔ دونوں میں بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا جملہ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف میری انا ہے، کئی کچھ میں کرنا، ایک طرف نبی کا فرمان ہے، اپنی انا کو نبی کے سامنے جھکا دو، اپنی انا کو نبی کے سامنے رون دو۔ میرے نبی نے کہا اس لیے میں کروں گا، میں کچھ نہیں ہوں نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا ٹکڑا جو رات کے بارے میں نے کہا نا کہ ایک حدیث ثابت ہے اللہ آتا ہے، یہ ہر رات اللہ آتا ہے، یاد رکھ لو اچھے طریقے سے۔ آخری جب وقت ہوتا ہے نا، رات کا آخری پہر، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔